خطبہ نمبر 3۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جسے شقشقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما والله لقد تغمسها فلان فإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فلاں شخص ابن ابی قحافہ نے قمیص خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لیا۔ وطفقت أرتئ بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على تخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه۔ اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اسی بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيلي فأدلى بها إلى فلان بعده۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا۔ ثم تمثل بقول الأعشى شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر۔ بقول آشا، کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں۔ فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ أخذها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ذرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استعفا دے رہا تھا اور مرنے کے بعد کے لیے دوسرے کے لیے طے کر گیا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دوہا ہے اور اب ایک ایسی درست اور سخت منزل میں رکھ دیا ہے جس کے زخم کاری ہیں اور جس کو چھونے سے بھی درستی کا احساس ہوتا ہے۔ لفظشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات۔